بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا، تو آئیے بلا تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، کیا وہ آدمی جو صدقہ کرنا چاہتا ہے اپنے صدقے سے پہلے دعا کرے جو صدقہ کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی صدقہ دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی چیز حاصل ہو، لیکن قبل اس کے صدقہ کرے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ فلاں چیز دینا، ہم اس کے لیے صدقہ کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں خود کرتا ہوں اور یہ برابر میں کر رہا ہوں، تو کیا اس کے لیے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ ایسے کہ جب آدمی کوئی کام چاہے تو اس کے پہلے صدقہ کرے اور صدقہ سے پہلے دعا کرے، ایسا کوئی حکم خاص شریعت میں وارد نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ظاہر ہے کہ آپ کسی کام کے کامیابی کے لیے اس کے پہلے صدقہ کرتے اور صدقہ سے پہلے دعا کرتے کہ میں اللہ تعالی ہمارا یہ کام پورا کر دے، میں صدقہ کر رہا ہوں۔ نہ آپ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے کہ ایسے اگر تمہیں کوئی اپنے کسی کام کی کامیابی کے لیے چاہیے، کامیابی چاہیے تو صدقہ کرو، صدقہ سے پہلے اس کے لیے خاص طور پر دعا کرو، ایسا کوئی حکم آپ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ ہاں، یہ چیز تو ملتی ہے کہ آپ کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے صدقہ کو قبول فرما لے اور مجھے میرا کام پورا کر دے، اس طرح سے توفیق کے لیے یعنی یہ چیز کہی جا سکتی ہے، اس طرح سے چیزیں وارد ہیں۔ اب یہ بات کہ اگر کسی خاص چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو اس کے لیے صدقہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، تو ایسا کچھ وارد نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ جاننی چاہیے کہ صدقات سے اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند فرماتے ہیں، اور انسان کا کوئی نیک عمل ہو اس کے بعد وہ دعا کرے اپنے اس عمل کا سہارا لے کر کے، تو ایک نیک اعمال کا ایک توسل ہوا، ایک وسیلہ ہوا، یہ جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام پورا فرما دے اور میں اپنے اس نیک کام کا وسیلہ لیتا ہوں، یہ بات تو درست ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، نابینا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ مجھے لوٹا دیں، یعنی میں بینا بن جاؤں، دیکھنے والا بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کا حکم دیا اور کہا کہ وضو کرو اور قبل اس کے کہ اللہ سے دعا کرو اس کے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر دعا کرو۔ تو یہ گویا کہ اس کام کے لیے عمل کر کے، نیک عمل کر کے، عمل صالح کر کے پھر دعا مانگنا، یہ تو ویسے بھی ہر حال میں درست ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، اذان کے الفاظ کا جواب دیتے ہیں، رسول پر درود بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا کریں، یا اور دوسری دعائیں اذان و اقامت کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ سب دعائیں کریں۔ ایسے نیک کاموں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے صدقہ کے بعد تو دعا کرنا یہ تو واضح سی بات ہے جو موجود ہے، لیکن صدقہ سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، پھر صدقہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کام کی قبولیت چاہتے ہیں، اس کام کی توفیق چاہتے ہیں، اس بات کے لیے ایک استیناس اس بات سے لیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی ہدایت لی جا سکتی ہے کہ جب استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس وقت انسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ اس کے پہلے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر بعض فقہاء نے بتایا کہ امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دینا چاہیے، گرچہ کچھ کہتے ہیں دینے کا حکم دینے کا معاملہ تو صاف نہیں ہے کہ ہاں ایسا حکم آیا ہو کہ صدقات کے دو تاکہ بارش نازل ہو، پھر استسقاء پڑھو اس کے پہلے۔
لیکن صدقات دینے سے بارش کے نزول کی امید کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے یہ. تو استسقاء سے پہلے صدقات دینے میں یہ مناسبت ہے کہ ایک نیک عمل آپ کریں گے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے، پھر اس دعا میں آپ بارش کی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے وسیلے سے آپ کی اس دعاؤں کو قبول کرے گا. ویسے بھی نیک عمل کے وسیلے سے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ تو اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں آیا، آپ نے بارہا شاید سنا ہوگا، دیکھا پڑھا بھی ہوگا، کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے اور وہ لوگ کسی غار میں کسی مشکل کی وجہ سے چھپے تھے. اتفاق سے غار کے اوپر دہانے پر ایک پتھر بڑا سا آیا، لڑھک کے بیٹھ گیا، دروازہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی نکلنے کی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لیں. حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا. کسی نے والدین کی خدمت کر رکھی تھی، کسی نے مزدوروں کے پیسوں کو ان سے حاصل شدہ نفع سب کو ملا کے دے دیا تھا، کسی نے کسی غلط کام سے پرہیز کر کے چھوڑ دیا تھا اللہ کے ڈر سے. تو ان سب کا وسیلہ لیا تو دھیرے دھیرے تینوں کی دعا سے اتنا راستہ کھل گیا کہ وہ لوگ نکل سکیں. تو اس طرح سے اس نیک عمل کا وسیلہ تو درست ہے. اور استسقاء میں جو ہوتی ہے اللہ کی رحمت اترنے کی دعا کی جاتی ہے، اور اللہ نے اس کو رحمت سے تعبیر بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، ان لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد غیث کو، یعنی جو ان کی مدد کرنے والی بارشوں کو اتارتے ہیں، ینشر الرحمت، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، یعنی اس بارش کو پھیلا دیتا ہے جو رحمت کا درجہ رکھتی ہے. تو گویا کہ صدقات دینے سے رحمت اتاری جا سکتی ہے. اب ایسی صورت میں آپ اگر صدقات دیتے ہیں تو یہ آپ کے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن بارش کا جہاں تک ہم نے تذکرہ کیا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بارش صدقہ نہ دینے سے روک بھی دی جاتی ہے. وہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے. اگر لوگ زکوٰۃ نہ ادا کریں تو ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کریں تو بارش اتاری جا سکتی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو زکوٰۃ کو، اپنے مال کے زکوٰۃوں کو روک لے تو اس کے لیے بارش کو آسمان سے روک دیا جاتا ہے. لہذا وہ زکوٰۃ تو واجب اس کا دیں، لیکن یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جس کو کہتے ہیں جس سے رحمت اتاری جاتی ہے، یہ اس مناسبت سے ٹھیک ہے، دینا چاہیے. آپ نے جو اپنے سوال میں پوچھا ہے، بتایا ہے کہ ہم مسلسل یہ کام کرتے ہیں برابر، تو اس کے برابر ہمیشہ اسی طرح سے کام کرنے کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں کہ آپ جب بھی کوئی چیز چاہتے ہیں کہ ہماری یہ چیز منظور ہو جائے، اللہ سے کہ ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے، تو آپ اس کے پہلے صدقہ کرتے ہیں. اس صدقہ سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے اس صدقے کے بعد وہ چیز منظور ہو جائے. تو اس طرح سے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا آپ کا اس طرح سے مسلسل اس پر رہنا یہ تو ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح سے کریں، نہ اس کے لیے حدیث سے کوئی ثبوت دیا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد انسان اپنی حاجت کو مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دعا کر سکتا ہے. اور اسی طرح صدقات دینے کے بعد جو چیز ہو سکتی ہے کہ اپنے صدقے کو قبولیت کا درجہ دلانے کے لیے دعا کر سکتا ہے. جس مثال کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چیز کو قبول کر لے. آیت میں آیا ہوا ہے تقبل انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اس دعا میں آپ کی وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں صدقہ قبولیت کے لیے بھی، اور صدقہ دینے کے بعد اس چیز کی قبولیت کے لیے بھی. لیکن پہلے سے مقصد بنا کر کے دعا کرنا، پھر اس کے بعد صدقہ دینا، پھر اس چیز کی قبولیت کا انتظار کرنا، اس ترتیب سے کوئی چیز وارد نہیں جس کو ہم بتا سکیں. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صدقہ دیں، دعا کریں اس کے بعد. لیکن اس چیز کو وتیرہ بنا لینا کہ ہمیشہ آپ کا کام یہی ہے، آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. دعا کے لیے کوئی ممانعت نہیں کہ آپ کب کریں، لیکن اس کے لیے آپ ثبوت مانگیں گے تو ثبوت دینا مشکل ہے. لہذا آپ اپنے طور پر دعا کریں، لیکن ہمیشہ کی عادت نہ بنائیں. ایسا حدیثوں سے وارد نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہے، نہ آپ نے اس کی وصیت فرمائی ہے کہ اس طرح سے اپنی کوئی چیز منظور کرانی ہو تو پہلے دعا کرو، پھر صدقہ کرو، پھر اس کے بعد منظوری کی امید رکھو. بلکہ آپ وہ کبھی بھی دعا کریں اپنی چیز کی منظوری کے لیے، ویسے بھی ہو سکتا ہے صدقہ نہ دیں تب بھی،
اور صدقہ دیں تو اس کی قبولیت کے لیے اسباب اور بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت نفع ہو، لیکن کیا اس کے لیے عربی زبان میں کوئی دعا ہے جس کو ہم پڑھا کریں؟ تو بھائی جان میرے خیال سے نہ عربی زبان میں ہم نے اس طرح کی دعا دیکھی، نہ آپ کو اردو زبان میں ملے گی اس طرح سے کہ آپ اس طرح سے، حالانکہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر لو اور یہ دعا لٹکا دو اور یہ دعا پڑھ دو اور اس طرح سے آویزہ کر لو تو یہ کو بزنس میں اتنا نفع ہوگا اتنا نفع ہوگا، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں غیر مستند ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے یہ دعا، یا کچھ لوگ ایک قسم کا چارٹ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح سے لکھ کے لٹکاؤ تو اس سے دعا، اس سے بزنس میں بہت نفع ہو جاتا ہے اور روزی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو عربی زبان میں وارد اس طرح کی کوئی دعا بھی نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ ایسا کرو، اور ایسا کرو گے تو آپ کے بزنس میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جامع دعائیں کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو کہیں تو آپ کی کوئی بھی چیز، آپ کے نفع بخش چیز ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی، آپ کی روزی میں، آپ کی صنعت میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے بزنس میں کچھ بھی ہو اس کا نفع پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ اس کی سند صحیح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کرتے تھے، پھر دعا انہوں نے بیان کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں اچھی روزی کو، اچھی رزق کو، اور نفع بخش علم کو، اور قبولیت کا درجہ حاصل کر لینے والے عمل کو۔ یہ تین چیزیں آپ کہتے تھے۔ اب اس کو اگر اس کی تحلیل کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بڑی جامع دعائیں کرتے تھے جو بہت ساری چیزوں کو، ضرورتوں کو شامل ہوتی تھیں۔ اب رزق کا آپ نے کہا کہ اچھی روزی، اچھی رزق چاہیے مجھے، یہ اچھی رزق کے اندر آپ اگر چاہیں تو اپنی بزنس بھی شامل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رزق کا درجہ جو ہے، یہ تجارت بھی رزق ہی کی طلب ہے، کھیتی باڑی کرنا بھی رزق کی طلب ہے، نوکری کرنا بھی رزق کی طلب ہی ہے۔ اس طرح سے آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کچھ توڑتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، یہ بھی سارا کام جو انسان کرتا ہے، صنعت کا کام جتنا ہوتا ہے، یہ سب روزی کی طلب ہی ہے۔ اور دنیا میں انسان تقریباً سارے کے لوگ روزی کی طلب میں بہت طرح کے کام ہیں، وہ سب کرتے ہیں۔ تو رزقاً طیباً جو ہے یہ سارے قسم کے عملوں کو شامل ہے جس میں آپ دنیا کے لیے اور دنیا میں روزی طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایک جامع دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک رزقاً طیباً، اے اللہ میں تجھ سے طیب، پاک، صاف ستھری، حلال روزی طلب کرتا ہوں، وعلما نافعا، اور نفع دینے والا علم طلب کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور وہ عمل طلب کرتا ہوں جس کو تو قبول کر لیتا ہے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ روزی جو نفع بخش نہ ہو، جو اچھی نہ ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، وہ اللہ کے رسول نہیں مانگ رہے ہیں۔ نہ وہ علم مانگتے ہیں جو نقصان پہنچاتا ہو، نہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے ہیں جس سے انسان کو آخرت میں، دنیا میں نقصان پہنچتا ہو۔ تو یہ طرح کی آپ کی ایک جامع دعا ہے، لیکن آپ جو پوچھا ہے کہ کوئی اسی عربی میں دعا بتائیے جس کو میں اپنی بزنس میں بہت زیادہ نفع پانے کے لیے پڑھا کروں روزانہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی ایک دعا یہ ہے جو فجر کے بعد آپ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد کی کوئی دعا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر کہیں، رزقاً طیباً کی جگہ کہیں بھی کہ اللہ میں تجھ سے اپنے فلاں بزنس میں نفع چاہتا ہوں، فلاں کاروبار میں نفع چاہتا ہوں، اور یہ چاہے آپ اردو میں کہیں یا اس کو عربی میں کہیں یا جس زبان کو جانتے ہیں اس میں کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کا موقع پاتی ہے، لیکن بے جان، بے توجہ دعا کریں گے ایسے ہی تو وہ کوئی بھی دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں ہو، جو لہو لعب میں کہیں اور گم ہو اور دعا کہیں اور، ہاتھ، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں، دعا میں آمین آمین کہتے ہیں یا کچھ پڑھتے رہتے ہیں،
اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کہے، کیا سنے، کیا اور کس پہ آمین کہہ کر چلے گئے۔ تو آپ کو اپنی ضرورت کی چیز، اپنی بزنس کی چیز، اپنے کام کی چیز کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بزنس میں، میری اس تجارت میں، میرے اس کام میں، میرے اس صنعت و حرفت میں اللہ تعالیٰ دعا برکت دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو حرام سے بچا لے، حلال روزی دے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو کام کرنا شروع کر رہا ہوں اس میں مجھ کو اچھائی اور مالداری عطا فرما، اور برائی اور اسی طرح سے حرام چیزوں سے بچا۔ تو آپ کی زبان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اس کے لیے اپنے رب سے جو بھی چاہیں مانگیں، اور اچھی چیز مانگیں، جیسے کہ رزقاً طیباً، اللہ کے رسول نے رزق کہا تو اس کے ساتھ طیب کا لفظ لگایا، علم کہا تو اس کے بعد نافع کا لفظ لگایا، عمل کہا تو اس کے بعد متقبل کا لفظ لگایا، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خیر ہی خیر پہ دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کو کچھ دعائیں اپنی ضرورتوں کے تحت حدیثوں سے ملتی ہیں جس کا تعلق روزی سے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو اپنی غلامی سے آزادی کے لیے ایک پروانہ لینا چاہتا تھا۔ اس پروانے کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو آیا کہ ہماری کچھ مدد کر دیجئے تاکہ میں یہ پروانہ جو آزادی کا مل سکتا ہے اپنی غلامی سے وہ حاصل کر لوں۔ یعنی اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیا ایسی کچھ باتیں، ایسے کچھ کلمات، الفاظ نہ سکھا دوں جو تمہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اگر تمہارے اوپر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا ہو جائے گا۔ یعنی تم کو اتنا پیسہ مل سکتا ہے جس سے تمہارا قرضہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں رزق کی ایک بات آتی ہے، وہ کیا دعا تھی جو حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ میں اس طرح سے کہوں؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی جامع اور معنی ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حلال کے ذریعے سے حرام سے بچا دے، اور اپنے فضل کے ذریعے سے بچا لے، یعنی دوسروں کی طرف مانگنے سے، یعنی اپنا فضل لیتا ہے کہ دوسرے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس طرح سے اور بھی دعائیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ آپ فضل کی دعائیں مسجد میں سے نکلنے کے بعد بھی مانگتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی انسان کے لیے ہر کامیابی کا ذریعہ ہے، ورنہ انسان ناکام رہ سکتا ہے۔ لہذا دل کی صفائی کیجیے اور اللہ سے خیر مانگیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب پیش کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو آفات و وبا سے بچائے، اور اسی طرح سے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اور ان کا تعاون کرے، اور ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔